اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے، اور یہ صورت مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، اور اس کی ٹوٹل آیات 286 ہیں، 286۔ ابتدا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے ان حروف مقطعات کے ذریعے عرب کو چیلنج کیا کہ یہی حروف جو عربی حروف ہیں، عربک ورڈز ہیں، ان کو ملا کر تم زبان بولتے ہو، عربی زبان بولتے ہو، اور اپنے فصیح اور بلیغ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت، اس جیسی کچھ آیات لا کر دکھاؤ، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ان کا معنی اور مفہوم ہی بتا دو کہ ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ، وہ، اس کا لفظی مطلب وہ ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں ہے شک، لا کا مطلب نہیں، اور ریب کہتے ہیں شک کو، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی ہر وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ہیں ان کو مانتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچا رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے، اسے متقی کہا جائے گا۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ومما رزقناهم، اور جو رزقناہم، ہم نے دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین متقین کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، مرنے کے بعد جو کیا ہوگا، برزخ کے کیا معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں غیب ہیں، لیکن ان پر مومن کا ایمان ہے۔ اور ایمان کے ارکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر، تمام آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو ان میں جو غیب کی چیزیں ہیں ان پر بھی انسان کا ایمان ہے، اور متقی شخص وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنا اور قائم کرنا، اس میں فرق ہے۔ نماز کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، خود پڑھتا ہے، یا کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا،
نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، تمام گھر والوں کو اس کی دعوت دینا، اپنے معاشرے میں نماز کے نظام کو قائم کرنا۔ اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام رعایا پر اقامت صلاۃ کے حکم کو نافذ کرے۔ او وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، اس میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ خرچ کرتا ہے، کسی کو علم دیا ہے وہ علم کو خرچ کرتا ہے، اور کسی کو اگر کوئی قوت پاور دی ہے تو وہ اس کو اپنے دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے یا مظلوم کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ عام چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت اس کو ملی ہے تو اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان لانا جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر مومن کا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کتب نازل ہوئی تو ان پر بھی مومن ایمان رکھتا ہے، اور آخرت پر بھی اس کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے سوال ہوگا، آخرت کا ایک دن ہے جو روز حساب ہے، جو یوم الدین ہے، تو اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ بھی مومن کے ایمان میں شامل ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا کہ اولئک یہی ہیں وہ، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی ہیں وہ، ہم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا اور پھر ان کی صفات کا بھی ذکر کر دے دیا، اور مومنین کے ایمان کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جو کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں وہ متقی ہونے چاہیے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ کتب پر بھی ایمان ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملے گی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ پہلی 5 آیات یہ مومنین کے بارے میں اور متقین کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد جو آیات اس کے بعد ہم پڑھیں گے ان میں کفار کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔